बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, देश से देख रहे हैं, परदेश से देख रहे हैं, कहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और आप सबको अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी, कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने मॉर्निंग की रूटीन कैप्चर कर ली थी और मैंने सोचा था ये मैं लाजमी शेयर करूंगी और आप लोग के साथ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स भी शेयर करूंगी। कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसके साथ आपके घर में आपका सुकून जो है वो आबाद रहेगा, यानी कि कायम रहेगा। और उसके अलावा जी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी लाइफ टिप्स शेयर करूंगी जो कि अगर आप लोगों को पता चल जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी और आप लोगों की ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। यानी कि कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, लहजे में या किसी भी चीज़ में ठहराव लेकर आओ तो वो आ जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग जो हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी लाइफ गुजारने वाले हो जाएंगे या हो जाएंगी। मेरी बहुत सी प्यारी होम मेकर्स हैं जो कि मेरे वीडियोस को वॉच करती हैं, लाइक भी करती हैं, कमेंट्स भी करती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। और आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे जो मुझे टिप्स बताती हैं, मेरे साथ मशवरे करती हैं, कि मुझे मशवरे देती हैं बल्कि कि आप ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे घर को अपना घर समझ के मुझे मशवरे देती हैं और मुझे ये कहती हैं कि आप अगर यहाँ से ये सेटिंग इस तरह कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यानी कि मुझे बताते रहना है, टिप्स देते रहना है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो मेरी ज़िंदगी में हर इंसान का अल्लाह ताला ने ना ब्रेन जो है वो डिफरेंट बनाया है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है सबका। हर दिमाग में अलग सोच होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को कुछ आता नहीं है या मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा अच्छी हूँ या मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ। आप लोग हो सकता है मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी हों, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी टिप्स मुझे दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको सामने रख के उसको मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह अपने घर में वो फिर चेंजिंग करूँगी जो आप लोगों ने मुझे कहा इंशाल्लाह। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो डिफरेंट माइंड्स होते हैं ना वो डिफरेंट वर्क करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं। आइडियाज़ जो हैं क्यों ऐसे किया जाता है कि एक ही प्रोजेक्ट जो है स्कूल्स में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी एक जो टास्क होता है वो 2-3 लोगों को दे के देखा जाता है और फिर देखते हैं कि तीनों ने वो कैसा किया है, किस तरीके से परफॉर्म किया है, किसकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट थी, किसी ने किसी तरीके से डिफरेंट किया है। तो उस तरह से फिर यही होता है कि कुछ टिप्स मेरे माइंड में आ रही होती हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कुछ आपके माइंड में ज़्यादा अच्छी होती हैं उसके मुकाबले में, तो आप लोग मेरे साथ शेयर करती हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मिलजुल के हम एक दूसरे के साथ मशवरा करके एक दूसरे को बता के तो अगर कोई काम करती चलेंगी तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी, खूबसूरत और ग्रूमिंग हमारी होती जाएगी, ठीक है। ग्रूमिंग में सिर्फ ये नहीं आता कि आप लोगों ने जस्ट मतलब ग्रूमिंग की अगर आप देखें ना डेफिनेशन तो बहुत सी जो फीमेल्स हैं या बच्चियां जो है वो ये समझ लेती हैं कि ग्रूमिंग मीन्स के अपने आप को यानी कि बढ़ाना। नो, ग्रूमिंग मीन्स कि आप लोग अपने आप की पर्सनैलिटी को ठीक करते हैं। पर्सनैलिटी भी आ जाती है उसमें, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, आप वे ऑफ टॉकिंग आ जाता है, वे ऑफ थिंकिंग आता है। उसके अलावा ख़ुद को रिप्रेजेंट करना आता है कि आपको ख़ुद को रिप्रेजेंट करना आता हो अच्छे तरीके से, कि आप लोग किस तरह से, मसलन फ़र्ज़ करें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा एक खाना बना लिया लेकिन आपने उसको सर्व अच्छे तरीके से नहीं किया, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं आती अच्छे तरीके से, तो फिर आप उसको यानी कि अच्छा शो नहीं करवा रहे, ठीक है। वो आपके को ग्रूम अप होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप लोग अगर आपको स्कूल में कहीं जॉब करती हैं, ऑफिस में करती हैं, कहीं पे भी रिटर्न वर्क आपने बहुत अच्छा कर लिया, कोई असाइनमेंट आपको दी गई या कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आपने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन जब आपको प्रेजेंटेशन देने का कहा गया हुआ, यानी कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है प्रैक्टिकली खड़े होकर अपनी वो जो आपने टास्क किया है, आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसको डिफ़ाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, उसकी हर चीज़ जो है वो उसके मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करना, वो सारी चीज़ें अगर आपको वो प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, इट्स मीन कि यू आर ज़ीरो, यू आर नथिंग, ठीक है। यही सारी चीज़ें आती हैं ग्रूमिंग में। इसी तरह से आप लोगों ने ग्रूमिंग में हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी यानी कि घरदारी को, घर में आप लोग जितना अच्छा मर्जी रह लें, ठीक है,
جتنا مرضی اچھا رہ لیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس اگر گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ بولنے کا اگر طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، آپ اس کے ساتھ برے طریقے سے بولتی ہیں، یا آپ کو مطلب ابھی آپ اممیچور ہیں، ابھی آپ چھوٹی ہیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے انسان کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، کس ریلیشن کے ساتھ، کس ریلیٹیوز کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کون سی بات کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کون سا موقع ہے کوئی بات کرنے کا، کون سا نہیں ہے، وہ ہر چیز آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ اور یہ تبھی آتی ہے جب آپ لوگ ایک میچور تھنکنگ کے مالک ہوں، ٹھیک ہے، میچور آپ کا مائنڈ ہو، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ہر چیز کو مینیج کرنا جانتی ہوں، ٹھیک ہے، تبھی آپ پھر بات کو کہتے ہیں نا کہ رکھ رکھاؤ بھی آنا چاہیے۔ رکھ رکھاؤ میں یہی چیز آتی ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں اگر کوئی گیسٹ آ گیا ہے، مہمان آ گیا، تو اس کو آپ لوگوں نے کتنا ویلکم کیا ہے، کتنے اچھے طریقے سے، آپ لوگوں کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہونی چاہیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ دل سے ان کو ویلکم کریں، بے شک بھلے ہی آپ کے پاس دینے کے لیے ان کو کچھ بھی نہ ہو، پانی کے سوا یا چائے کے سوا کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے، لیکن بہت اچھے طریقے سے آپ بیہیو کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی خود کو اپریشیٹ نہیں کرتی میں، ٹھیک ہے، میں تعریف نہیں کر رہی اپنی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے گھر میں اگر میرے بھائی وغیرہ آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے نا، میں صرف خوش اخلاقی سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آتے ہیں، ان کا دل بھی کرتا ہے آنے کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بے شک ہماری بہن کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ کھلانے کے لیے نہ پلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی نہیں کھا پی کے آتے، لیکن اس کے جو انداز گفتگو ہے، اس کا جو اخلاق ہے، جو اچھے طریقے سے یہ ہسبینڈ وائف ہم سے ملتے ہیں، ہم سے بات چیت کرتے ہیں نا، وہ بہت ہی کمال ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی سے خوشی ہو جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے، بے شک آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہوئی ہیں کہ میں کافی ماشاءاللہ اچھی فیملی سے تھی، تو میں نے اپنا جو جتنا بھی مجھے جہیز کا سامان میرے والدین نے دیا ہوا ہے نا، وہ بھی آپ لوگوں نے میرے روم میں دیکھا ہوا ہے، میری ویڈیوز میں، میرے ولاگس میں، تو وہ سارا میرے یعنی کہ پیرنٹس نے دیا ہوا ہے۔ ہر والدین کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو سارا جہیز ضروریات زندگی ساری دے کے بھیجیں، تاکہ اس کو کل کو کہیں سے لینے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اگلا گھر پتہ نہیں کیسا نکلتا ہے، ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے، وہ کچھ لے کے بھی دیتا ہے یا نہیں لے کے دیتا، تو ہر چیز ہونی چاہیے۔ تو میرا جتنا بھی یہ آپ کو سامان نظر آتا ہے نا، وہ میرے والدین نے مجھے دیا ہوا ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے سے جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے کہ وہ اتنے غریب ہوں گے کہ ضروریات زندگی بھی وہ پوری نہیں کر سکیں گے، مطلب ضروریات زندگی یہ کہ کوئی میں نے مطلب کبھی جوتے لے لیے، کپڑے لے لیے، کریم شیمپو، کچھ ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں لے کے دے سکتا، اٹس مین کہ میں گزارا کر رہی ہوں پھر بھی، تو میں رونا تو نہیں چاہتی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں اسٹرانگ ہو کے بس رہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ چلو سر پہ چھت تو ہے نا، عزت تو ہے نا، شوہر تو ہے، چلو یہاں پہ ایسے ہی گزارا کرنا ہے، تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ میرے پھر بھائی مجھے لے دیتے ہیں۔ اس لیے میں اب چینل کے اوپر محنت کر رہی ہوں کہ کم از کم میں اتنا تو کر سکوں، اپنا اور اپنی بیٹی کا جو ہے خرچہ وہ میں چلا سکوں، اور اپنی بیٹی کے ساتھ میں مطلب اس کو اچھا گروم اپ کر سکوں، اس کو ایک اچھی لائف دے سکوں آگے، ٹھیک ہے، تو اس کا اچھا مستقبل ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، ان کے صدقے میری بھی بیٹی کا اللہ تعالیٰ نصیب بہت زیادہ اچھا کرے، آپ سب کی بیٹیوں کے نصیب اتنے اچھے ہوں، اتنے اچھے ہوں کہ دنیا رشک کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بیٹیوں کو بہت ہی زیادہ خوشیوں بھری زندگی دے، آمین ثم آمین، ٹھیک ہے۔ تو میری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ کبھی بھی میں کہتی ہوں کہ کسی دشمن کی بیٹی کا بھی ایسا نصیب نہ ہو، ایسا شوہر نہ ہو جیسا میرا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ اندازہ لگا لیں پھر میں مطلب کہ کیسی لائف ایک گزار رہی ہوں، کیسی مطلب میں گزارا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن شکر الحمدللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں میری، تو بس چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے، ضروریات زندگی بھی نہیں ہے، آسائشیں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ لائٹ چلی جاتی ہے نا ہماری، سارا دن ایسے ہی بیٹھنا رہتا ہے، چارجنگ والا فین بھی نہیں لینے دیتے، کہتے ہیں کہ اس کا بل آتا ہے جب اس کے چارجنگ پہ لگاتے ہیں، ٹھیک۔ تو سٹارٹ میں تو میں بہت زیادہ روتی تھی، اور بھی بہت ساری باتیں، کبھی ایک ویڈیو اکیلی بنا دوں گی آپ لوگوں کو اس کے اوپر، تو میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اگر آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں پوچھا تو میں سب کچھ آپ بتاؤں گی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میری لائف ہارڈ ہے یا ایزی ہے، ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ میں کرتی ہوں، پھر بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانا تو کھا ہی رہے ہیں نا، زیادہ ضروری ہوتا ہے کھانا کھانا، اور پھر بھی جوتے کپڑے، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں اکثر، میرا جوتا بھی اب ٹوٹا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے کیسے لینا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد میں لے لوں گی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شاید شیئر بھی کر دوں شاپنگ، تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے ہوتی ہے نا، نصیب سے زیادہ
کبھی کسی کو نہیں ملا. ہو سکتا ہے میرے نصیب میں اتنا ہی ہو, یا پھر میں کہتی ہوں کہ شاید میں محنت کروں تو انشاءاللہ میں کما سکوں, بہت زیادہ کما سکوں, اس لیے میں محنت کر رہی ہوں کہ پھر میرے جیسی بہنیں اور بھی بہت سی ہوں گی دنیا میں. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اتنا مشکل وقت نہ دکھائے جتنا یعنی کہ میرے پاس ہے, میرے اوپر گزری ہے, میں نے برداشت کی ہے. کبھی کسی کے بیٹی کو اتنا دکھ نہ ملے, اس طرح کی لائف نہ ملے جس طرح کی مجھے ملی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازے, رزق حلال سے نوازے. اگر کوئی محنت کرے اپنی روزی کمانے کے لیے گھر میں بیٹھ کے چار دیواری میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے. ٹھیک ہے, رزق حلال اگر کوئی کمانا چاہتی ہے, کوئی بہن, کوئی بیٹی, تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں. بس میں یہی کہتی ہوں کہ بس ایسا ہے کہ طریقہ اچھا ہونا چاہیے, کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے, عزت داری سے وہ اپنی جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں, لگائیں اور پھر یہاں سے ارننگ کریں, تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گی. وہ تو میرے لیے بھی خوشی کا مقام ہوگا کہ میری جیسی اور بہنیں بھی کامیاب ہو رہی ہیں اور مطلب بہت ہی اچھا یعنی کہ ورک کر رہی ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ چلیں اب یہ تو میں کافی زیادہ میں اپنی لائف کے بارے میں بتانے لگ گئی تھی, لیکن وہ پھر باتوں باتوں میں پھر آگے چلی گئی, تو اس لیے یہ بتانے لگی تھی. تو میں آپ کو مزید یہ بتاتی چلوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں نا بہت سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. زندگی مشکلوں کا نام ہے, آسانیوں کا نہیں ہے. اگر آسانیوں کا نام ہوتا تو ہر کوئی یہاں پہ زندہ مطلب ساری زندگی رہنا چاہتا, نہ کوئی خودکشی کرتا, نہ کوئی مطلب اپنی جان دینے کا سوچتا, نہ کوئی پریشان ہوتا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب مثال لے لیں, ایک ماں ہوتی ہے, ماں جو ہوتی ہے وہ 12 بچوں کو بھی اکیلے پال لیتی ہے. ٹھیک ہے, 12 بچے بھی اکیلے ماں پال لیتی ہے, لیکن جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ 12 بچے مل کے بھی ایک ماں کو نہیں پال سکتے. یہاں سے ہی اندازہ لگا لے زندگی کتنی مشکل ہے, کتنی کٹھن ہے زندگی. جب ہم جوان ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ساری آسائشیں بنانی ہیں, ان کا فیوچر جو ہے اچھا ہونا چاہیے, ان کو کوئی مشکل نہیں زندگی میں آنی چاہیے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. والدین اتنا کچھ سوچتے ہیں, لیکن جب وہی اولاد جوان ہو جاتی ہے, اس کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بیویاں آ جاتی ہیں, تو بیٹے تو بالکل بھول ہی جاتے ہیں, لیکن بیٹیاں جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں ماں باپ کا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی ہدایت دے, سب کے بچے بہت ہی اچھا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعاون کریں. جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا ہمیشہ خیال رکھیں, ان کا ساتھ دیں, ان کو دوائی لے کر دیں, ان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. وہ صرف وقت مانگتے ہیں ہم سے, ہمارے ماں باپ صرف وقت مانگتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو, باتیں کرو, ہمارے ساتھ ٹائم گزارو. لیکن آج کل کی نوجوان نسل ہی ہے کہ صرف موبائل اور جو ہیں ٹک ٹاکس اور شارٹس, یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں زیادہ امپورٹنس لیتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات پہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ اپنے بڑھاپے میں آپ لوگوں نے اپنے ساتھ اچھائی ہوتے ہوئے دیکھنی ہے اپنی اولاد کے ہاتھوں سے, یا پھر آپ لوگوں نے بھی وہی برداشت کرنا ہے جو آپ آج اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں.